ڈیئر اسٹوڈینٹس السلام علیکم. ہم اپنے کورس آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹمز کے اندر ایک آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈی بی ایم ایس کو ڈسکس کر رہے ہیں جو کہ ہے آبجیکٹیوٹی. پچھلے کچھ لیکچر سے ہم آبجیکٹیوٹی کے ڈفرینٹ فیچرز کو ڈسکس کر رہے تھے. اپنے اس کورس کے اس سے پہلے والے حصے میں وی ور ڈسکسنگ دی جنرل لے آؤٹ اور جنرل اسٹرکچر آف دی Objectivity DB application, the application for which we will be using C++ as the programming interface. ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ Objectivity DB کے اندر اپلیکیشن بلڈ کرنے کے لیے آپ ڈفرینٹ لینگویجز استعمال کر سکتے ہیں. تو اوور آل جو ظاہر ہے کہ ورکنگ اسٹائل ہے یا جو ڈیولپمنٹ کی اسٹریٹجی ہے وہ تو سیم ہوگی اکراس ملٹیپل اپلیکیشن انٹرفیسز, لیکن یہ ہے کہ جو کچھ ڈیٹیلز ہیں یا جو بعض باتیں جو ہیں وہ ویری کریں گی فرام لینگویج ٹو لینگویج. ہم نے جس لینگویج کا استعمال کیا تھا یا جس کو سلیکٹ کیا تھا وہ تھی C++. تو اس سے پہلے کے پارٹ میں ہم لوگ جو ایک ایپلیکیشن ہے جو کہ ہم کسی سسٹم کے لیے بلڈ کر رہے ہیں اس کو یوزنگ C++, اس ایپلیکیشن کا جو اسٹرکچر ہے جو اس کے کمپوننٹس تھے ان کو ہم نے ڈسکس کیا. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ لائک جو ہمارے پاس ایک آبجیکٹیوٹی ڈی بی میں ایپلیکیشن ہوتی ہے اس میں ایف ڈی بی کا کیا رول ہے, اس میں ٹرانزیکشنز کیا ہوتی ہیں, اس میں سیشنز کیا ہوتی ہیں. یہ باتیں وہ ہیں یا یہ وہ ٹرمینالوجی ہے جو کہ شاید آج کل ہر ایک ڈی بی ایم ایس کے ساتھ اپلیکیبل ہے, لیکن اگین ہم نے اس کو اسپیسیفکلی جو آبجیکٹیوٹی ڈی بی ہے اس کے کانٹیکسٹ میں ڈسکس کیا. کورس کے اس حصے میں ہم اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم ایک ایپلیکیشن بلڈ کرنا چاہتے ہیں یوزنگ C++, تو اس کے لیے ہم اسکیما کو کیسے ڈیفائن کریں گے, کیونکہ ظاہر ہے کہ جب آپ کوئی ایپلیکیشن بلڈ کرتے ہیں, ایک ڈیٹا بیس ایپلیکیشن بلڈ کرتے ہیں, تو عام طور سے اس کے دو میجر حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیٹا بیس ڈیزائن کرتے ہیں, اور جو اس کا دوسرا حصہ ہوتا ہے اس میں آپ ایپلیکیشن پروگرام بلڈ کرتے ہیں جو کہ اس ڈیٹا بیس کو جو کہ آپ نے ڈیزائن کیا ہوا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے جو یوزرز کی ریکوائرمنٹس ہیں ڈفرینٹ جس کے لیے کہ یہ ایپلیکیشن بلڈ کی جا رہی ہے ان کے لیے آپ ڈفرینٹ ایپلیکیشن پروگرام لکھتے ہیں. تو عام طور پہ کسی بھی ایپلیکیشن کا جو بنانے کا طریقہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے, یا اس کی یہی آرڈر یہی ہوتا ہے, یا اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ جس وقت ہم بات کرتے ہیں کہ جب ڈیٹا بیس ڈیزائن کرتے ہیں تو وہ ہم جو ڈیزائن کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں, اس میں یہ ہے کہ جو بھی سسٹم ہے اس کے اندر ڈفرینٹ یوزر گروپس ہوتے ہیں. تو ان یوزر گروپس سے ہم ریکوائرمنٹس لیتے ہیں اور ان ریکوائرمنٹس کے مطابق ہم جو ہے وہ اپنا ڈیٹا بیس بلڈ کرتے ہیں. ڈیٹا بیس ڈیزائن کرنا یا بلڈ کرنا اس کا آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ جو فلفل ہوں گی they will be done by the application programs, یعنی جو ایکچوئل کام ہوں گے they will be done by the application programs جو کہ ہمیں بعد میں لکھنے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ جو ایپلیکیشن پروگرام ہیں ان کو وہ کام کرنے کے لیے کچھ ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے. اب ظاہر ہے کہ جب تک ڈیٹا ہوگا نہیں تو ایپلیکیشن پروگرام وہ کام کیسے کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم ایک یونیورسٹی کی ایگزامپل لیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں کا جو ایگزام سسٹم ہے وہ یوزرز کی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہیں ان کو فلفل کر رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ ایک عام یونیورسٹی کے ایگزام سسٹم کو دیکھیں تو اس میں ظاہر ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سبجیکٹس میں انرول ہوتے ہیں, اس کے علاوہ یا پروگرام میں انرول ہوتے ہیں, اس کے علاوہ یہ کہ وہ پیپرز میں اپیئر ہوتے ہیں, پھر ان کا رزلٹ جو ہے وہ انٹر ہوتا ہے, سبمٹ ہوتا ہے, تو وہ اپنا رزلٹ دیکھنا چاہ سکتے ہیں. جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ایگزام سسٹم سے کیا چاہ سکتا ہے, مثال کے طور پہ وہ چاہے گا کہ اگر میں ایگزام میں اپیئر ہوا ہوں تو میرا رزلٹ مجھے مل جائے انڈیویجول ایگزام کا. یا ہم یہ کہیں کہ اسٹوڈنٹ یہ چاہے گا کہ مجھے میری ٹرانسکرپٹ کسی بھی اسٹیج پہ, چاہے اس نے 2 سیمسٹر کیے ہوئے ہیں, 3 کیے ہوئے ہیں یا 7-8 کیے ہوئے ہیں, تو میرا ٹرانسکرپٹ میں کسی بھی وقت چاہوں کہ میرا جو اسٹیٹس کیا ہے میری اسٹڈیز کا تو وہ مجھے نظر آ جائے ان دا فارم آف ٹرانسکرپٹ. تو یہ مطلب ڈفرینٹ طرح کی ریکوائرمنٹس ہیں. یہی چیز آپ کسی بھی سسٹم پہ اپلائی کر سکتے ہیں جو کہ آپ ریئل ورلڈ میں دیکھ رہے ہیں. اب if you take the particular example of a transcript, so as far as the transcript that has to be generated by
a system that is developed for any exam system, let's say for any university, اس میں یہ ہوگا کہ the transcript will be generated by the application program. یعنی اگر آپ دیکھیں کہ یعنی اس کو دیکھیں how a student will be using the system. Students, let's say, will log in and then he will select a particular command and he'll say, okay, give me my transcript. System will obviously ask his registration number وغیرہ اس طرح کی جو بھی required information ہے and ultimately system will print the transcript. اب فرض کریں جو اسٹوڈنٹ ہے وہ 6 سیمسٹر یا 7 سیمسٹر پڑھ چکا ہوا ہے تو وہ جو ایک ڈیزائن ہے آپ کے پورے پیج کے اوپر ایک بات، پھر اس کے بعد یہ کہ کس جگہ پہ کیا لکھنا ہے دوسری بات، پھر یہ کہ کس طرح سے سبجیکٹ کے نمبر آنی ہے، سیمسٹر کا نمبر آنا ہے اور تمام جو ڈیٹیل ہے، دس از ڈن بائی دا ایپلیکیشن پروگرام. لیکن ظاہر ہے کہ وہ جو ایک پورا فریم بنا ہوا ہے آپ کے ٹرانسکرپٹ کے اوپر یا وہ جو آپ کا ایک لیبل ہے کہ جی اسٹوڈنٹ نیم یا فادر نیم یا آپ یہ ہیں کہ سبجیکٹ سے کہیں آپ سیمسٹر 1، دس از ناٹ آل ایز فار ایز دا ٹرانسکرپٹ از کنسرن. ٹرانسکرپٹ کے اندر یہ فارمیٹنگ جو ہے دیٹ از امپورٹنٹ آبویسلی کیونکہ وہ اس کو میننگ فل بناتی ہے یا اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں ہیلپ کرتی ہے، لیکن اتنی ہی امپورٹنٹ چیز یا ایکولی امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ڈیٹا ہے. ڈیٹا سے مراد یہ ہے مثال کے طور پہ اس ٹرانسکرپٹ کے اوپر جو آپ کا نام لکھا ہوا آ رہا ہے، آپ کے فادر کا نام لکھا ہوا آ رہا ہے، آپ کا رجسٹریشن نمبر، آپ کس پروگرام کے اندر ہیں، آپ کے ہر سیمسٹر میں کون کون سے سبجیکٹس پڑھے تھے آپ نے، تو آل دس از بیسیکلی کمنگ فرام دا ڈیٹا بیس. اور ڈیٹا بیس میں دیز فیکٹس ور اسٹورڈ آلریڈی دیئر، دے ور آلریڈی دیئر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آل دو جو آپ کو سروسز پرووائڈ کر رہا ہے، جو چیز آپ کو سروس پرووائڈ کر رہی ہے، جو چیز آپ کا ایکچوئل کام کر رہی ہے وہ تو آپ کا ایپلیکیشن پروگرام ہے، لیکن وہ ایپلیکیشن پروگرام جو آپ کو فیکٹس دکھا رہا ہے، کیونکہ ان فیکٹس کے بغیر تو ظاہر ہے کہ اس تمام ڈبوں کا یا ہیڈنگز وغیرہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو جو فیکٹس وہاں پہ، جو ڈیٹا وہاں پہ پلیس ہو رہا ہے، دیٹ از کمنگ فرام دا ڈیٹا بیس. اور یہ وہ ڈیٹا بیس ہے جو کہ آپ نے ڈیزائن کیا، اور پھر جب آپ نے ڈیزائن کیا ظاہر ہے پھر اس کے بعد آپ نے ایپلیکیشن پروگرام لکھے جو کہ ایون جو اس ڈیٹا بیس میں جو انٹری ہو رہی ہے دیٹ از آلسو تھرو این ایپلیکیشن پروگرام. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ دیکھیے کہ اس چیز کو ریئلائز کیجئے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایپلیکیشن کو بلڈ کرنے کے 2 میجر اسٹیپس ہیں یا کمپوننٹس ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ ڈیٹا بیس کو ڈیزائن کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایپلیکیشن پروگرام لکھتے ہیں. اور آئی ہوپ کہ اب تک آپ کو ان دونوں کے درمیان جو انٹریکشن ہے یا ان کا جو آرڈر ہے اس کو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. سو وین ایور وی آر بلڈنگ اے سسٹم، فرسٹ اسٹیپ از دیٹ وی ڈیزائن دا اسکیما اینڈ دین وی build the application, and both of them they are interlinked with each other. Obviously one depends on the other. Now the question is, how do we design the schema? Uska ye hai ki that we basically do by analyzing the requirements of different user groups that exist in an environment or in a system. Yani obviously any system that you see, you will find different user groups there. And every user group has its own expectations or requirements from the system. So the designer visits each and every user group and then it gathers the requirement, then it analyzes those requirements in the perspective of the owners. یا آپ یہ کہیں کہ جو اس سسٹم کو اون کرتے ہیں، اس آرگنائزیشن کو اون کرتے ہیں، ان کا پرسپیکٹو بھی ایک بہت اہم فیکٹر ہے. تو you cannot totally rely on the user requirements, but you have also to focus or to consider the perspective or the preferences or the priorities of the organization, or you can say the main administration. So is basis pe when you see that these are the requirements by different user groups, one thing. Now what data do we need to fulfill these requirements? And when you analyze this thing, that these are the list, this is the list of requirements, and what data would be required by each of these requirements, or obviously some data would be used or can be used in different requirements, or some data can be used in one particular requirement. But anyways, you have to consider all the requirements that are been submitted or given by different user groups, and then you will have to see how can you fulfill those requirements, or you can say what data is required
ٹو فلفل آل دوز ریکوائرمنٹس. اور پھر اس ڈیٹا کو آبویسلی آپ ارینج کرتے ہیں. اب اس میں ایک اور کوشچن یہ آتا ہے کہ what is exactly the process, what are exactly the steps that you follow while gathering these requirements or while analyzing these requirements. تو وہ تو ایز سچ اس کورس کا حصہ نہیں ہے, وہ ایک بالکل سیپریٹ ٹاپک ہے, وہ ایک پورا ایک الگ سے فیلڈ ہے. اور خاص طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ جو ہے اس کے اندر یہ آپ کا فوکس ہوتا ہے کہ کس اپروچ کو آپ استعمال کر کے یا آپ ایسا کرتے ہیں. بہرحال تو ایپلیکیشن یا کسی سسٹم کو بلڈ کرنے کے لیے فرسٹ اسٹیپ ہے کہ آپ اس کا اسکیما ڈیزائن کریں گے. اب اس کورس کے اس پارٹ میں ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ہم آبجیکٹیوٹی ڈی بی میں سی پلس پلس کو استعمال کرتے ہوئے اگر کوئی ایپلیکیشن بلڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کا اسکیما کیسے ڈیزائن کریں گے. عام طور پہ جتنے بھی ڈیٹا بیسز ہیں یا ڈی بی ایم ایسز ہیں ان کے اندر جو ایک اپروچ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کے لیے ایک خاص طرح کی لینگویج استعمال کرتے ہیں اور اس کو کہا جاتا ہے ڈی ڈی ایل, ڈیٹا ڈیفینیشن لینگویج. اور ہم میں سے جو لوگ یعنی ریلیشنل ڈی بی ایم ایس سے فیملیئر ہیں وہ اس بات سے آگاہ ہیں کہ ایس کیو ایل از مینلی لینگویج دیٹ وی یوز فار بلڈنگ ایپلیکیشنز, ناٹ ایپلیکیشن ادر فار کریٹنگ ڈیٹا بیسز اور اسکیماز اور ٹو مینیپولیٹ دا ڈیٹا بیسز ان ریلیشنل ڈی بی ایم ایسز. لیکن یہ پرسپیکٹو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. اس میں اب یہ ہے کہ ہم اب یہ کر رہے ہیں کہ ہم سی پلس پلس کو استعمال کرتے ہوئے ہم آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈی بی ایم ایس کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنا اسکیما ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں. اب یہ جو ہمارا یہاں پہ جو ڈی ڈی ایل ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ بجائے جو کیوری لینگویج ہم عام طور پہ جیسے کہ ریلیشنل ڈی بی ایم ایس کے اندر ہوتا ہے کہ کیوری لینگویج جو ہے وہ جو ایس کیو ایل ہے اس کا ایک پارٹ ہوتا ہے جو کہ اس میں استعمال ہوتا ہے اسکیما کو ڈیفائن کرنے کے لیے. یہاں پر یہ ہے کہ سی پلس پلس لائک جو ہے وہ ڈی ڈی ایل استعمال کی گئی ہے اور اس کا آبجیکٹو یہی ہے جیسے ہم پہلے اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ جو یہ ٹیم ہے جنہوں نے یہ ڈی بی ایم ایس سے پوری انوائرمنٹ کریٹ کی ہے ان کا ایک بڑی یعنی ایک ایکسپلسٹ ان کی ایک اٹیمپٹ تھی کہ جس طرح کا بھی کوئی اپلیکیشن پروگرامر یا کوئی ڈیولپر جب وہ آبجیکٹیوٹی ڈی بی کو استعمال کرتا ہے تو وہ جس طرح کی انوائرمنٹ سے پہلے فیملیئر ہے اس کو اسی طرح کی انوائرمنٹ جو ہے وہ زیادہ تر مل سکے, یعنی اس کو کوئی بہت زیادہ نئی چیزیں جو ہیں وہ سیکھنی نہ پڑے. Now in C++, when we start the process of defining the schema, the terminology that is used here is that we are in the process of defining the persistence capable classes, or from now on we will call them PCC, persistent capable classes. So in the terminology of the objectivity DBC++, we call them the PCC classes. So what are the PCC classes? These are the classes that are stored persistently in the database. اور پھر یہ بات یہ ہے کہ the objects that are created against these classes, they are stored persistently. اس کا مطلب یہ ہوا کہ these objects exist even after the termination of the program that created them. کیونکہ ادروائز جو دوسری مطلب اس میں جو ٹرمینالوجی یا دوسری ٹائپ کا جو آبجیکٹ اس پہ استعمال ہوتے ہیں وہ ہے ٹرانزینٹ آبجیکٹ. اور ٹرانزینٹ آبجیکٹ وہ ہے جو کہ ہم عام طور پہ سی پلس پلس میں جب پروگرامنگ کرتے ہیں ان سے فیملیئر ہیں کہ وہ جس پروگرام کے اندر کریٹ ہوتے ہیں ان آبجیکٹس کا لائف ٹائم میکسیمم جو ہے وہ اسی پروگرام کی حد تک رہتا ہے. جب وہ پروگرام ڈسٹروائے ہوتا ہے تو وہ آبجیکٹ ختم ہو جاتے ہیں. تو جو اسکیما ڈیفینیشن ہے ان آبجیکٹیوٹی سی پلس پلس وہ یہ ہے کہ یو ڈیفائن دی پرسسٹنس کیپیبل کلاسز, پی سی سی کلاسز. اب یہ ہے کہ ہاؤ اے کلاس بیکمز پی سی سی. تو اس کا سمپل سا ایک رول ہے یہاں پر کہ دا کلاس دیٹ انہیریٹس ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی فرام اے سسٹم ڈیفائنڈ کلاس وچ از کالڈ او بی جے. یہ کلاس کا نام ہے, بلکہ یہ کلاس ہم کہیں گے کہ آبجیکٹیوٹی سی پلس پلس کی ایک سسٹم ڈیفائنڈ کلاس ہے. تو کوئی بھی کلاس جو کہ اس کلاس سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انہیریٹ کرے گی دیٹ ول بیکم اے پی سی سی. اب ظاہر ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں ڈائریکٹلی انہیریٹ کرنا سے مراد یہ ہے کہ وہ کلاس جس کی کہ سپر کلاس کے طور پہ اس او بی جے کلاس کا ڈائریکٹلی مینشن ہو جائے, یعنی وہ اس سے ڈائریکٹلی انہیریٹ کر رہی ہوگی.
فرض کر ہم یہ کہتے ہیں ہم نے ایک کلاس ڈیفائن کی کلاس اے، تو کلاس اے کی ڈیفینیشن لکھتے ہوئے ہم نے لکھ دیا کولن اور آگے ہم نے اس کلاس کا نام دے دیا. یعنی عام طور پہ جو ہماری کلاس ہائرارکی ہے جو ہم اپنے سسٹم کے لیے ڈیفائن کر رہے ہیں، اس میں جو کلاس آپ کی ٹاپ پہ ہوگی، جو کلاس آپ کی روٹ کے اوپر ہوگی، اس کلاس میں آپ جو ہے وہ اگر پلیس کر دیں گے یہ او بی جے، تو وہ کلاس جو ہے وہ بن جائے گی پرسسٹنس کیپیبل یا پی سی سی ہو جائے گی. اور اب اس کے بعد کوئی بھی کلاس جو کہ مثال کے طور پہ جسے ہم نے ابھی ذکر کیا تھا کلاس اے، اب کوئی بھی کلاس اگر کلاس اے سے انہیرٹ کرتی ہے تو وہ انڈائریکٹلی او بی جے سے بھی انہیرٹ کر رہی ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی پی سی سی بن جائے گی. اور پھر اس کے بعد یہی ہوگا کہ جب آپ جتنے بھی آبجیکٹس ان کلاسز کے کریٹ کریں گے تو وہ پرسسٹنٹ ہوں گے، یعنی جب آپ کا پروگرام ٹرمینیٹ ہو جائے گا وہ پھر بھی ایگزسٹ کریں گے اور وہ اسٹور ہوں گے آپ کے ڈیٹا بیس میں یا آپ کے ہارڈ ڈسک پہ. لیکن ادروائز جو آپ کے نان پرسسٹنس کیپیبل کلاسز ہیں یا نان پی سی سی ہیں وہ بھی آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں اپنے اسکیما کے اندر. لیکن ظاہر ہے کہ آپ جو آبجیکٹس کریٹ کریں گے ان نان پی سی سی کی وہ ٹرانزینٹ ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب آپ کا پروگرام ٹرمینیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ آبجیکٹس جو ہیں وہ ایگزسٹ نہیں کریں گے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ اس کو آئندہ بھی دیکھیں گے کہ آپ ایک جو نان پی سی سی ٹائپ کا جو آبجیکٹ ہے اس کو آپ پی سی سی کے اندر ریفر کر سکتے ہیں، اسٹور کر سکتے ہیں. تو اس کیس میں اگر یعنی اس میں کچھ سرٹن کنڈیشنز ہیں جو کہ نان پی سی سی کو فلفل کرنا ہوگی. تو اگر ایک پی سی سی آبجیکٹ جو ہے وہ نان پی سی سی آبجیکٹ کو ریفر کر رہا ہے یا اس کو اپنے اندر ڈیفائن کر رہا ہے تو وہ جو نان پی سی سی آبجیکٹ ہے وہ بھی جو ہے وہ یعنی کہ پرماننٹلی اسٹور ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارے پاس پی سی سی کا آبجیکٹ ہوگا نیکسٹ ٹائم جب نیکسٹ ٹائم یعنی آپ پروگرام کو جب رن کریں گے یا اپلیکیشن کو رن کریں گے اور اس پی سی سی آبجیکٹ کو ایکسس کریں گے تو جو نان پی سی سی آبجیکٹ اس کے اندر اسٹورڈ تھا، ریفرڈ تھا، وہ بھی وہاں پہ اویلیبل ہوگا. اب ظاہر ہے کہ اس میں جو ڈفرینسز ہیں وہ خود بھی آپ یعنی ریئلائز کر سکتے ہیں. اور ایک بہت بڑا یعنی جو میجر ڈفرینس ہے ان کے اندر وہ یہی ہے کہ جو آپ کے پی سی سی آبجیکٹس ہوں گے ان کے ساتھ او آئی ڈی ایسوسیٹڈ ہوگا. اور ظاہر ہے کہ جو آپ کا ٹرانزٹ آبجیکٹ ہے اس کے ساتھ بھی یعنی او آئی ڈی تو ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو بھی آبجیکٹ اورینٹڈ اپروچ ہے وہ اس میں او آئی ڈی کا کانسیپٹ ہوتا ہے. لیکن جو آپ کے پاس ٹرانزینٹ آبجیکٹ ہیں ان کا جو او آئی ڈی ہوگا وہ ہوگا بیس کر رہا ہوگا آپ کی ورچوئل میموری ایڈریس پہ. لیکن جو آپ کا پی سی سی آبجیکٹ ہے یا جو آپ کا پرسسٹنٹ آبجیکٹ ہے اس کا جو او آئی ڈی ہوگا وہ آپ کی جو ایکچوئل اسٹوریج ہے، جو آپ کی ہارڈ ڈسک ہے، جو آپ کی سیکنڈری اسٹوریج ہے، اس کے اوپر بیس کر رہا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نیکسٹ ٹائم یعنی آپ جب اس کو ایکسس کرنا چاہیں گے تو آپ کو ملے گا. اور یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو یہ فزیکل او آئی ڈی ہوگا وہ چینج نہیں ہوگا، جبکہ جو آپ کے ٹرانزینٹ آبجیکٹس ہیں ان کا جو او آئی ڈی ہے وہ چونکہ ورچوئل میموری بیسڈ ہوگا تو نیکسٹ ٹائم وہ خود بھی ایگزسٹ نہیں کر رہے ہوں گے اور ان کا او آئی ڈی بھی نہیں ہوگا. اب اس کے بعد یہ ہے کہ ونس یو ہیو ڈیفائنڈ دا اسکیما، پھر آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ آپ کو اس اسکیما کو جو آپ کا ایف ڈی بی ہے اس کا حصہ بنانا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس وقت ایک اسکیما کریٹ کر رہے ہیں تو اس وقت آپ اس چیز کو میک شیور کر لیجئے کہ ایف ڈی بی جو ہے یعنی جسے ہم کہتے ہیں فیڈریٹڈ ڈیٹا بیس وہ پہلے سے ایگزسٹ کر رہا ہے، اور اگر نہیں کر رہا تو آپ اس کو کریٹ کریں. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا بھی آپ نے جو آپ کے پی سی سی ہیں وہ آپ کے اسکیما کا حصہ بن جائیں گے، جو نان پی سی سی ہیں وہ بھی اسکیما کا حصہ بن جائے گا. لیکن جو آپ میتھڈس ڈیفائن کریں گے، جو اس کی امپلیمنٹیشن ہے، وہ آپ کے اسکیما کا حصہ نہیں بنے گا، بلکہ آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کا اپلیکیشن پروگرام بن جائے گا یا آپ کی اپلیکیشن بن جائے گی، لیکن بہرحال وہ اسکیما کا حصہ نہیں بنے گا. تو آپ اسکیما ڈیفائن کریں گے اور پھر آپ اس کو یہ کریں گے کہ آپ اس اسکیما کو ایف ڈی بی کا یعنی جو آپ کا فیڈریٹڈ ڈیٹا بیس ہے اس کا حصہ بنا دیں گے. اب یہ ہے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ ہم اسکیما کو ڈیفائن کیسے کریں گے. جیسے میں نے آپ سے ابھی کہا تھا کہ آپ اس کے لیے جو آبجیکٹیوٹی سی پلس پلس ہے اس کو استعمال کریں گے. اب یہ ہے کہ جو آبجیکٹیوٹی سی پلس پلس جس کو کہ آپ اسکیما ڈیفائن کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ بہت ریزیمبل کرتی ہے آپ کی نارمل سی پلس پلس سے.
اور میں نے جیسے آپ سے پہلے کہا تھا کہ یہ ایک انٹینشنل ایفرٹ تھی تاکہ جو بھی سی پلس پلس کا ڈیولپر ہے یا جو اس کا پروگرامر ہے اس کو کم سے کم ایفرٹ کرنی پڑے ٹو بیکم فیملیئر ود آبجیکٹیوٹی سی پلس پلس. یہی وجہ ہے کہ یہ اس سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہے. اب اس میں یہ ہے کہ جو آپ اگر نارمل آپ پہلے پروگرامنگ کرتے رہے ہیں سی پلس پلس کو استعمال کرتے ہوئے, آلموسٹ تمام چیزیں وہی, اور کچھ اس میں جو ایکسٹینشنز ہیں وہ اس میں یعنی شامل ہے. مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ اس میں کانسیپٹ ہے ایسوسیشنز کا, اور ڈفرنٹ ٹائپ کے ایسوسیشنز ہیں, تو یہ ہے کہ ایسوسیشنز کو یعنی آپ جو ہے وہ استعمال کرنے کے لیے جو ایکسٹینڈیڈ کو فیچر ہیں وہ پرووائڈ کیے ہیں آبجیکٹیوٹی سی پلس پلس نے, تاکہ آپ اس کو اسکیما میں استعمال کر سکیں, ڈیفائن کر سکیں. لیکن جہاں تک سنٹیکس کا تعلق ہے وہ تقریباً سملر ہے, اور وہ جیسا کہ آپ آگے ایگزامپلز میں دیکھ بھی لیں گے. اب پھر یہ ہے کہ آپ جیسے سی پلس پلس میں عام طور پہ جو اپنی کلاس کی ڈیفینیشنز ہیں ان کو آپ پلیس کرتے ہیں ہیڈر فائلز کے اندر. یہاں پہ تھوڑا سا ڈفرینس یہ ہے کہ آپ جب اسکیما ڈیفائن کریں گے تو اس کے لیے آپ جو فائل کریٹ کریں گے اس کی ایکسٹینشن ہوگی DDL, یعنی وہاں پہ آپ کی .h فائل ہوتی تھی, یہاں پہ ہوگی .ddl. اب اس میں یہ ہے کہ جب آپ اسکیما کریٹ کریں گے DDL فائل کے ذریعے ایک عام ٹیکسٹ فائل ہوگی جس کی ایکسٹینشن DDL ہوگی, اور آپ اس سنٹیکس کو استعمال کرتے ہوئے فائل کریٹ کر لیں گے. پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ اس DDL فائل کو ایک پروسیسر کے حوالے کریں گے اور وہ اس کو پروسیس کرے گا. یعنی یہ ایک ضروری سٹیپ ہے اسکیما کریٹ کرنے کے لیے. پہلا آپ نے کام کیا کیا, آپ نے DDL فائل کریٹ کی, پھر آپ نے اس کو پروسیسر کے حوالے کر دیا جو کہ اس کو پروسیس کرے گا. اب ہوگا یہ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کا پروسیسر ہے وہ یہ کرے گا کہ وہ اس میں سے جو ٹائپ ڈیفینیشن وغیرہ ہے یا جتنی بھی اس کے بارے میں انفارمیشن ہے اس کو ایکسٹریکٹ کرے گا, اور آپ کا جو FDV ہے اس کے لیے جو ہے وہ اسکیما کریٹ کرے گا. اس کے بعد وہ یہ کام کرے گا کہ آپ کے لیے جو پروسیسر آٹومیٹیکلی سی پلس پلس کی فائلز کریٹ کرے گا جو کہ ایڈیشنل انفارمیشن ہے اس میں وہ کنٹین کریں گی, اور پلس یہ ہے کہ جو آپ کے سرٹن میتھڈز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن بھی وہ آٹومیٹیکلی کریٹ کرے گا. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ کسی وقت اگر آپ فرض کیا کبھی آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ نے ایک اسکیما ڈیفائن کر لیا اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو ماڈیفائی کروں یا میں اس کا اس کو چینجز کرنا چاہتے ہیں, تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو اسکیما کی جو ورژننگ ہے وہ کرنی پڑے گی. یعنی ظاہر ہے کہ لیٹس سے کہ آپ نے کلاس ڈیفائن کی, اور فرض کریں ایک کلاس میں آپ نے 10 ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ ڈیفائن کیے ہوئے ہیں. فرض کیجئے کل آپ اس میں کوئی اور چینج کرنا چاہتے ہیں اور اس میں ایک اور ایٹریبیوٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ایگزسٹنگ اسکیما کو ماڈیفائی کرنا چاہتے ہیں. تو پھر آپ کو یا تو آپ چاہیں آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ نئے سرے سے کریٹ کریں یا اس کی ورژننگ کریں. اب ظاہر ہے کہ اگر آپ نئے سرے سے کریٹ کریں گے تو پھر آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ ہم نے جو پہلے آبجیکٹس ہیں ان کا کیا کرنا ہے. تو اگر چاہے ورژننگ کریں چاہے نئے آبجیکٹس نیا اسکیما کریٹ کریں, آپ کو جو ایگزسٹنگ آبجیکٹس ہیں ان کے بارے میں کوئی ڈیسیشن لینا ہوتا ہے کہ ہم نے جو ایگزسٹنگ آبجیکٹس ہیں ان کا کیا کرنا ہے. کس کیس میں؟ جس وقت کہ آپ ایک اسکیما کو ڈیفائن کرنے کے بعد اس کو ماڈیفائی کرنا چاہتے ہیں. اب ہم نے یہ کیا کہ DDL فائل ہم نے کریٹ کریں گے اسی طرح سے جیسے ہم نے .h ایکسٹینشن کرتے تھے, یہاں پہ .ddl کریں گے. اس میں ایک یہ ہے کہ ایک اور چیز میں یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی اسکیما یا کچھ کلاسز آپ نے ڈیفائن کی ہوئی ہیں .h, جس کو ہم عام طور پہ سی پلس پلس میں ہیڈر فائلز کہتے ہیں. اگر آپ نے بعض دفعہ کچھ کلاسز جو ہیں وہ .h فائل میں ڈیفائن کی ہوئی ہیں تو آپ ان کو بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں اپنے DDL کے اندر. تو وہی بات ہے, اس کے کوئی سرٹن سٹیپس ہیں کہ آپ اس کی فائل کے ایکسٹینشن DDL کریں, اور پھر وہی بات ہے کہ آپ اس میں جو سڈن چینجز کریں. مثال کے طور پہ پوائنٹر کو ریفر کرنے کا طریقہ یہاں پہ جو آبجیکٹیوٹی ہے اس کے اندر اور ہے طریقہ, کیونکہ ظاہر ہے اب دیکھیے کہ جو پوائنٹر کا کانسیپٹ ہے اس کا عام طور پہ استعمال تو یہی ہے کہ جب آپ ایک آبجیکٹ کے اندر آپ اگر پوائنٹر پلیس کرتے ہیں تو اس پوائنٹر کو استعمال کرتے ہیں آپ دوسرے آبجیکٹ کو ریفر کرنے کے لیے. لیکن جب آپ بات کرتے ہیں پرسسٹنٹ آبجیکٹس کی تو وہ جو پوائنٹر ہے وہ ایک لحاظ سے اس کا تھوڑا سا ڈفرینٹ یوزیج ہے, جو اس کا استعمال ہے تھوڑا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے, اس لیے کہ جب پوائنٹر کے ذریعے آپ جب ایکسس کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک ورچوئل میموری کے ایڈریس کو ایکسس کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کیس میں جو آپ کا OID ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اس لیے جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اگر آپ نے .h فائل کو اڈاپٹ کرنا ہے تو اس میں سرٹن چینجز کرنے ہوگی. مثال کے طور پہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ بعض آپ کو ٹائپس چینج کرنی پڑیں گی, بعض آپ کو جیسے پوائنٹر کو تھوڑا چینج کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ جو ایسوسیشنز ہیں
ان کی ڈیفینیشن چینج کرنا پڑے گی. لیکن بہرحال بیسک میسج یہ ہے کہ اگر آپ کی کچھ کلاسز جو ہیں وہ ہیڈر فائلز میں بھی ڈیفائنڈ ہیں تو ان کو بھی آپ اپنا جو آبجیکٹیوٹی ڈی بی کا اسکیما ہے ان کے اندر اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اب جیسے دیکھیے اس وقت آپ کے سامنے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا کہ ایک کلاس ڈیفائنڈ ہے. اب یہ کلاس جو ہے وہ آپ کی جو ڈاٹ ایچ جس کو آپ ہیڈر فائل کہتے ہیں اس کے ڈیفائنڈ ہے, اور اس میں جو پورا سنٹیکس ہے یا تمام جو آپ کہہ سکتے ہیں جو ڈیٹا ٹائپس ہیں وہ وہی جو آپ کی روٹین کی C++ ہے وہ لی گئی. مثال کے طور پہ یہاں پہ ایک کلاس فلیٹ ڈیفائنڈ ہے اور یہ اس کی فارورڈ ڈکلیریشن ہے. اس کے بعد ہم نے کلاس وہیکل ڈیفائن کی اور ساری دیکھیے اس میں جو بیسک آپ کی C++ کی ٹائپس ہیں ان کو استعمال کیا گیا ہے. ڈفرینٹ آپ نے یہاں پہ یعنی ایٹریبیوٹس ڈیفائن کیے اور آخر میں آپ نے ایک پوائنٹر ٹائپ کا جو ویریبل ہے یا ممبر ہے وہ بھی ڈیفائن کیا. جب آپ کی کلاس کی ڈیفینیشن ختم ہوئی تو اس کے بعد آپ نے ایک اور کلاس ڈیفائن کی کار, اور وہ کلاس جو ہے وہ وہیکل سے انہیرٹ کر رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ آپ نے یعنی نارمل C++ کا استعمال کرتے ہوئے اپنی ہیڈر فائل کے اندر آپ نے دو کلاسز ڈیفائن کی ہیں. اب یہی کلاس ڈیفینیشن اگر آپ لے کے جانا چاہتے ہیں آبجیکٹیوٹی C++ میں یا DDL کے اندر تو اس کا جو فارمیٹ کہیں یا اس کا جو اسٹائل وہ یہ ہوگا جو آپ کے سامنے اس وقت ہے. جو فارورڈ ڈکلیریشن ہے وہ تو ایسا آ گئی یہاں پہ. پھر آپ دیکھیے کہ وہاں پہ جو آپ کی کلاس وہیکل تھی دیٹ واز دا روٹ کلاس تھا, پہلی کلاس تھی. لیکن یہاں پر چونکہ یو وانٹ ٹو میک دیٹ کلاس PCC پرسسٹنٹ کیپیبل, تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے وہی کلاس وہیکل دی لیکن ساتھ ہی اس کو انہیرٹ کروا لیا یا اس کی ایک بیس کلاس آپ نے ڈیفائن کر لی اور وہ وہی تھی OOBJ. اب ظاہر ہے جیسے ہی آپ اس کلاس سے انہیرٹ کریں گے تو دس کلاس بیکمز پرسسٹنٹ, کیونکہ اس کا جو بہیویئر ہے وہ پرسسٹنٹ ہو گیا. اب پھر آپ دیکھیے کہ اس میں وہ تمام آپ کی جو یعنی جو آپ کے ڈیٹا ممبرس تھے وہ آپ نے ڈیفائن کیے, لیکن جو ان کے ٹائپ نیم تھے وہ ویری کر گئے. یعنی وہی ٹائپس ہیں جو کہ آپ C++ میں استعمال کرتے تھے, جسٹ ان کے نام تھوڑے سے بدل گئے. اب دیکھیے مثال کے طور پہ جب آپ نے کسی کو کریکٹر اسٹار ٹائپ کہا تھا تاکہ آپ اس میں اسٹرنگ اسٹور کر سکیں, تو جو اس کی ٹائپ ہے وہ OOV اسٹرنگ ہو گئی. یہ جسٹ آپ دیکھیں تھوڑا سا نام کا فرق ہے, ادروائز جو اس کا سینٹیکس ہے وہ وہی ہے جو کہ آپ جس سے آپ پہلے فیملیئر ہیں. پھر آپ دیکھیے آخر میں جو اس کا ایک آپ کا جو ممبر ڈیفائنڈ ہے یعنی اس طرف آپ نے ایک پوائنٹر ٹائپ کا آپ نے ممبر ڈیفائن کیا تھا, لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر آپ نے ایک ایسوسیشن ڈیفائن کی ہوئی اور اس کا جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے OORF اور آپ نے آگے فلیٹ اس کی ٹائپ دی ہوئی ہے. یہ پوری ایک ڈکلیریشن ہے جو کہ ڈفرینٹ ہے اس سے جو کہ آپ نے C++ میں دی تھی. اس کے بارے میں ہم ان ڈیٹیل آگے پڑھیں گے. پھر آگے آپ دیکھیں کہ کار اسی طرح سے ڈیفائنڈ ہے اور یہاں پہ کار کی جو سپر ٹائپ ہے یا کار کی جو بیس کلاس ہے اس کو وہیکل ہی رکھا گیا ہے. اور یہاں پہ چونکہ کار جو ہے وہ انڈائریکٹلی انہیرٹ کر رہی ہے OOBG سے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو آپ کی کار کلاس ہے یہ بھی PCC بن جائے گی. تو اس ایگزامپل سے آپ کو تھوڑا سا یہ کلیئر ہو گیا کہ جب آپ C++ میں کام کر رہے ہیں یا جب آپ اسکیما کو ڈیفائن کریں گے آبجیکٹیوٹی C++ میں تو ان میں ڈفرینسز کیا آئیں گے. اب یہ تمام چیزیں ہم ڈیٹیل میں آگے پڑھیں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو اپروچ ہم نے اڈاپٹ اس وقت کی ہوئی ہے یہ ہم بیسک سے پڑھ رہے ہیں. دیکھیے یہ چیزیں وہ ہیں, ان کو پڑھنے کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کو جو کانسیپٹس ہیں وہ کلیئر ہوتے ہیں کہ چیزیں کام کیسے کر رہی. دیکھیے آج کل جب آپ اپلیکیشن بلڈ کرتے ہیں تو عام طور پہ جو آپ کا ڈیولپر ہے وہ یعنی اتنی ڈیپتھ میں نہیں جا رہا ہوتا یا اس کو ان ڈیٹیلز کا نہیں پتا ہوتا, کیونکہ آج کل جو آپ کے جو ٹولز ہیں وہ آپ کے لیے یہ تمام چیزوں کو کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی, بلکہ وہ ہائی لیول کے اوپر آٹومیٹیکلی تمام جو انٹرفیسنگ ہے انٹریکشن وہ بلڈ کر لیتے ہیں. لیکن آپ کو چونکہ آپ کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ کے لیے پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ جب چیزیں کام کر رہی ہیں, جب آپ کو کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں تو ایکچولی وہاں پر کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے آپ کو مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ کل کو جب آپ بھی کوئی اپلیکیشن بلڈ کریں تو آپ کو اسی طرح کے جو اپلیکیشن انوائرمنٹ ہے جو اس کو استعمال کر رہے ہو, تو جہاں پر آپ کو یہ باتیں ڈائریکٹلی آپ نہ کر رہے ہو لیکن آپ کو پتا ہوگا کہ یہ کام کر کیسے رہی ہے, اس لیے کہ آپ کو ان کی ڈیٹیلز کا پتا ہے. اب یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ پہلے ہم نے DDL ڈیفائن کر لی, وہ اس کے جو بھی اسٹیپس ہم نے دیکھ لیے. پھر یہ ہے کہ اب ہم نے کو پروسیس کریں گے کہ جو ہم نے DDL فائل جو بلڈ کی ہے اس کو پروسیس کریں گے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ یعنی DDL میں آپ اسکیما ڈیفائن کرتے ہیں پھر آپ اس کو پروسیس کرتے ہیں. اب یہ ہے کہ آپ کا جو DDL پروسیسر ہے وہ یہ کرتا ہے کہ وہ آپ کا اسکیما یا تو ڈیفائن کرے گا یا پھر وہ اس کو ماڈیفائی کرے گا. تو
DDL پروسیسر کو اپنا اسکیما دینے سے پہلے آپ نے کچھ باتوں کا خیال رکھنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے پاس جو FTP ہے وہ ایگزسٹ کرنا چاہیے, یہ ہم بات پہلے کر چکے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کا لاک سرور ہے آپ کے پرٹیکولر سسٹم میں وہ سٹارٹ ہوا ہو. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو ایک خاص فولڈر ہے, ایک بن کا فولڈر ہوتا ہے جہاں پہ آپ اپنے اس کو سسٹم کو انسٹال کرتے ہیں, جہاں پہ آبجیکٹیوٹی کو انسٹال کرتے ہیں, کیونکہ اسی فولڈر کے اندر یہ جو DDL پروسیسر ہے وہ موجود ہوتا ہے. تو یہ 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. تو جو ہماری فائل ہے یعنی ونڈوز کے سیٹ اپ میں, اس فائل کا نام ہے ooddlx.exe. تو یہ ہے ہمارا بیسیکلی DDL پروسیسر, جس کو ہم نے کہ اپنا جو ہم نے اسکیما ڈیفائن کیا ہے DDL میں وہ ہم اس کے حوالے کریں گے اور یہ اس کو پروسیس کرے گا. جو ہمارا DDL پروسیسر ہے یہ DDL فائل ہم سے لے گا اور بیسیکلی اس کو پروسیس کر کے 3 فائلز جنریٹ کرے گا. ان میں سے جو پہلی فائل ہے اس کو ہم کہتے ہیں پرائمری ہیڈر فائل, یا اس کو ہم پرائمری فائل بھی کہہ سکتے ہیں, پرائمری ہیڈر فائل بھی کہہ سکتے ہیں, اور اس کی جو ایکسٹینشن ہے وہ .h ہوگی. اب یہ جو آپ کی .h فائل ہے اس میں وہ تمام ممبرز ہوں گے کہ جو آپ نے اپنے DDL میں ڈیفائن کیے تھے, اور پلس اس میں کچھ ایڈیشنل ممبرز بھی ہوں گے جو کہ سسٹم آٹومیٹکلی ڈیفائن کرے گا, اور اس کے علاوہ جو اپنے میتھڈز ڈیفائن کیے ہوں گے اپنی اسکیما کے اندر وہ بھی اس کے اندر ہوں گے. تو یہ آپ کی ایک یعنی کہ .h فائل جو ہے وہ جنریٹ ہوگی. اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو دوسری فائل جنریٹ کرے گا DDL پروسیسر وہ ہوگی ریفرنس ہیڈر فائل, یا اس کو آپ سیکنڈری فائل بھی کہہ سکتے ہیں. اس جو فائل کا نام ہوگا وہ بھی یعنی جو اپنے فائل کا نام دیا تھا وہ ہوگا _ref.h, یہ بھی اس کو آپ ریفرنس فائل کہہ سکتے ہیں. اس میں یہ ہوگا کہ اس کے اندر بھی جو ہے وہ کچھ کلاسز کی ڈیفینیشن ہوں گی, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہوں گی پیرامیٹرائزڈ کلاسز, یعنی وہ کلاسز جو کہ سسٹم خود سے ڈیفائن کرے گا, اور ان کا آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ جس وقت آپ اپنے کلاسز ڈیفائن کرتے ہیں, جو اپنے اسکیما میں اپنے کلاسز ڈیفائن کی ہیں, جب آپ ان پہ ڈفرنٹ طرح کے آپریشن کرنا چاہتے ہیں تو ان آپریشنز کے لیے کچھ اور کلاسز کی یا کچھ اور میتھڈز کی ضرورت ہے. تو وہ کلاسز جو ہیں یا وہ جو پیرامیٹرائز کلاسز ہیں وہ یہاں پہ ڈیفائنڈ ہیں. مثال کے طور پہ آپ جو کہتے ہیں کہ ORef, آپ ایک یعنی آپ اس طرح کی ایک کلاس ہے, اس کے ذریعے آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے ایک آبجیکٹ سے دوسرے آبجیکٹ کو ایکسس کر رہے ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جب آپ ایک آبجیکٹ کے ذریعے دوسرے کو ایکسس کرنا جا رہے ہیں تو اس کے لیے کچھ کوڈ چاہیے ہوگا, اس کے لیے کچھ پروسیسنگ چاہیے ہوگی. تو جو آپ کی ریفرنس فائل ہے جس کو ہم سیکنڈری فائل بھی کہتے ہیں, تو وہ اس طرح کے جو کلاسز ہے خود ڈیفائن کرتا ہے اور ان کلاسز کے میتھڈ بھی ڈیفائن کرتا ہے. اور پیرامیٹرائز کلاس اس لیے کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر آپ نے اپنی اسکیما کے اندر 5-6 ڈفرنٹ کلاسز ڈیفائن کی ہوئی ہیں تو وہ بجائے ہر کلاس کے لیے الگ الگ وہ ریفرنس میتھڈ وغیرہ ڈیفائن کرنے کے وہ پیرامیٹرائز کلاسز ڈیفائن کر لے گا. اس سے کیا ہوگا کہ ایک ہی ڈیفینیشن کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی جو ڈفرنٹ طرح کی کلاسز ہیں ان پہ آپ پروسیس کر سکیں گے. تو بہرحال پہلی فائل تھی آپ کی پرائمری ہیڈر فائل, پھر آپ کی دوسری تھی ریفرنس فائل یا سیکنڈری ہیڈر فائل. اس کے علاوہ وہ ایک اور فائل جو ہے وہ کریٹ کرے گا اور اسے کہتے ہیں میتھڈ امپلیمنٹیشن فائل, یعنی وہ جتنے بھی ایکسس کے جو میتھڈز تھے جو کہ ریفرنس فائل میں موجود تھے ان کے اگینسٹ جو میتھڈز امپلیمنٹ ہوں گے, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ایکسٹینشن ہوگی CPP, نارمل C++ کی فائل ہوگی, وہ جنریٹ کرے گا. اب دیکھیے اس وقت آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پہ آپ نے ایک کلاس ڈیفائن کی اور اس کو آپ نے بیس کلاس دے دی OOBJ, آگے اس کی آپ نے کچھ بھی ڈیفینیشن دی. جس وقت آپ اس کلاس کو استعمال کرتے ہیں, آپ دیکھیے آگے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ آپ نے ایک مین پروگرام لکھا ہوا ہے, main.cxx یا C++ آپ کا ایک پروگرام ہے. اس میں آپ نے کیا کیا کہ آپ نے کہا کہ انکلوڈ a.h. پہلی بات تو یہ ہے کہ a.h آپ نے ڈیفائن نہیں کی تھی, آپ نے ڈیفائن کی تھی a.ddl, لیکن جو a.h ہے وہ آٹومیٹیکلی جو آپ کا DDL پروسیسر تھا اس نے جنریٹ کر دی. اب یہاں پر دیکھیں مثال کے طور پہ آپ نے جو ہے وہ ایک آبجیکٹ کریٹ کیا, آپ نے کہا کہ OOHandle اور AAH, آپ نے AH ایک آبجیکٹ ڈیفائن کیا جس کے اندر کہ آپ A ٹائپ کے آبجیکٹ کا ہینڈل اسٹور کرنا چاہتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جو OOHandle ہے یہ جو کلاس ہے, جب آپ نے اس طرح کا ایک آبجیکٹ کریٹ کیا ہے تو یہ جو کلاس ہے یہ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ ڈیفائن ہو چکی ہوئی ہے, یعنی آپ نے ڈیفائن نہیں کی تھی,
لیکن اس کے لیے جو ڈیفینیشن تھی وہ جو ہم نے سیکنڈری فائل کہی ہے، جس کو ہم نے ریفرنس فائل بھی کہا ہے، بیسیکلی اس کے اندر اس کی ڈیفینیشن موجود ہے اور یہ آپ کے سسٹم نے آٹومیٹیکلی کریٹ کر دی. جو آپ کا پروسیسر تھا، جو DDL پروسیسر تھا، اس نے آٹومیٹیکلی کریٹ کر دی. پھر آپ دیکھیں جیسا آپ نے کہا کہ یعنی کہ AH از اکول ٹو نیو A. اب ظاہر ہے کہ جب آپ کہتے ہو کہ A تو اس کی بھی ڈیفینیشن کہ وہ کیسے کریٹ ہوگا، تو یہ بھی آپ کے جو آپ کے سسٹم نے آپ کے لیے فائل جنریٹ کی ہیں، یہ ڈیفینیشنز ان کے اندر موجود ہیں. اس وقت جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے اس وقت اسکرین کے اوپر، یہ سلائڈ جو ہے، یہاں سے آپ کو یہ جو سٹیپ ہے وہ نظر آ رہے ہوں گے کہ سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو ٹاپ کے اوپر جو لیفٹ پہ ایک ریکٹینگل بنی ہوئی ہے، یہ آپ وہ فائل ہے جس کو کہیں گے a.ddl، جو کہ آپ نے خود کریٹ کی، جس میں آپ نے اسکیما ڈیفائن کیا. اب جو آپ کو یہ ڈاٹڈ آپ کو جو ریکٹینگل نظر آ رہا ہے، جس کے اندر کہ آپ کو 3 باکسز نظر آ رہے ہیں، یہ بیسیکلی یہ شو کر رہا ہے کہ آپ نے جب a.ddl کو DDL پروسیسر کے حوالے کیا تو اس نے یہاں پر 3 فائل جنریٹ کی ہوئی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ان میں سے ایک ہے a.h جو کہ درمیان میں ہے، اور پھر اوپر ہے اس کے a_ref.h، کیونکہ آپ کی جو DDL فائل کا نام a تھا تو اس کا نام ہوگا a_ref.h. اور آپ یہ چیز دیکھیے کہ جو آپ کی a_ref.h ہے، اس کے اندر جو ہے اس کو انکلوڈ کیا گیا ہے oo.h کو، اور اسی طرح جو آپ کی a.h ہے اس کے اندر a_ref.h کو انکلوڈ کیا گیا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور جو فائل جنریٹ کی ہے آپ کے DDL پروسیسر نے، وہ ہے a_ddl.cxx، یعنی کہ یہ وہ فائل ہے جس میں کہ جو میتھڈز کی امپلیمنٹیشن ہے وہ ڈیفائنڈ ہے. تو یہ 3 فائل جو ہیں وہ آپ کے جو DDL پروسیسر ہے اس نے آٹومیٹیکلی جنریٹ کر دی. اس کے بعد آپ نے کیا کیا کہ آپ نے جو آپ کی جو فائل تھی a.ddl، جس میں کہ آپ نے اپنی جو اسکیما ڈیفائن کیا تھا، آپ نے اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ a.cxx کے اندر ڈیفائن کی، اور اس کے اندر آپ نے سمپلی کیا کیا کہ آپ نے a.h کو شامل کر لیا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ اگر دیکھیں تو اس میں جو آپ کی اپلیکیشن بلڈ کرنے کا روٹین ہے وہ آلموسٹ سملر ہے، جو کہ آپ C++ میں پہلے بھی کرتے تھے. پہلے آپ کیا کرتے تھے کہ a.h پہ آپ نے ڈیفائن کی اپنی ہیڈر فائل، جس میں آپ نے اپنی ڈیکلریشن ڈیفائن کی، پھر آپ اس کی جو امپلیمنٹیشن تھی جس کو ہم کہیں گے a.cxx، اس کو آپ لکھتے تھے، لیکن آپ a.h کو اس میں شامل کرتے تھے. یہاں پہ آپ نے صرف ایک کام کیا ہے کہ بجائے a.h کے آپ نے ڈیفائن کی a.ddl، اس کو آپ نے کیا پری پروسیس، اور جب آپ نے اپنی اپلیکیشن بلڈ کرنا شروع کی، جب آپ نے یعنی جو آپ کے پاس جو آپ کا اسکیما تھا اس کے لیے جب آپ نے پروگرام لکھنا شروع کیے تو وہ آپ نے a.cxx کے اندر ہی لکھے ہیں، اور اس میں جو آپ نے انکلوڈ کیا ہے وہ a.ddl کو انکلوڈ نہیں کیا بلکہ a.h کو انکلوڈ کیا ہے، جو کہ سسٹم نے آپ کے لیے خود سے کریٹ کی تھی. اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ کا مین آپ کی جو فائل ہے اس میں آپ a.cxx کو جب استعمال کریں گے تو اگین اس میں کیا کریں گے کہ a.h کو آپ استعمال کریں گے، اور ظاہر ہے کہ وہ تمام ڈیفینیشن آٹومیٹکلی یہاں پر آ جائیں گی، اور جب آپ لنک کریں گے تو a.cxx کو آپ نے کمپائل کیا ہوگا اس کا لنک کریں گے تو وہ تمام آپ کے جو اپلیکیشن پروگرام جو کہ آپ نے a.cxx میں لکھے ہوئے تھے انہی اسکیما کے ڈفرینٹ کلاسز کے اوپر، وہ آپ کو وہاں پر ایکسیسیبل ہوں گے، اویلیبل ہوں گے. اب یہ ہے کہ جب آپ ڈیفائن کرتے ہیں .ddl فائل تو اس میں آپ ڈفرنٹ طرح کے جو ڈائریکٹیوز ہیں وہ دیتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ وہ انکلوڈ ہو گیا، یا اف ڈفرنٹ طرح کے ڈائریکٹیوز ہوتے ہیں جو کہ آپ عام طور پہ ہیڈر فائل میں استعمال کرتے ہیں، تو ان کو جو آپ کا پروسیسر ہے وہ ڈفرنٹ طرح کے ٹریٹمنٹ دیتا ہے. یعنی ان میں سے بعض دفعہ ایسا کرتا ہے کہ بعض کو وہ ایز سچ انکلوڈ کر لیتا ہے، یعنی آپ کے بعض جو ڈائریکٹیوز ہیں وہ آپ کے جو آپ نے a.ddl میں ڈیفائن کیے تھے وہ a.h پہ ڈائریکٹلی آ جائیں گے، اور بعض کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ان پہ ایکٹ کر کے ان کو پروسیس کر کے ان کو اگنور کر دیتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یعنی جو آپ ڈائریکٹیوز یوز کرتے ہیں اپنے a.ddl میں، جو آپ کا DDL پروسیسر ہے وہ ان پہ ڈفرنٹ طرح کے ٹریٹمنٹس کرتا ہے، بعض کو انکلوڈ کرتا ہے اور بعض پہ پروسیس کر کے ان کو اگنور کر دیتا ہے. ایک بہت کامن پریکٹس جو کہ C++ پروگرامرز کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو کلاسز کی ڈیفینیشن ہے اس کو ملٹیپل ہیڈر فائلز میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. اس میں یعنی اس کے ڈفرنٹ ریزنز ہیں کہ کچھ تو یہ ہے کہ آپ نے اپلیکیشن کو ڈیزائن ایسے کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو ڈفرنٹ ماڈیولز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، تو ایک ماڈیولز کی ایک بہتر ہینڈلنگ کے لیے آپ جو ڈفرنٹ ہیڈر فائلز میں اپنی ڈیفینیشنز کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. پھر کچھ یہ بھی ہے کہ آپ اگر ڈفرنٹ ہیڈر فائلز ڈیفائن کر لیتے ہیں تو آپ ان کی ان پیرل جو ہے وہ ڈیولپمنٹ بھی کر سکتے ہیں. بہرحال اس کی ڈفرنٹ ریزنز ہیں. تو وہی پریکٹس کہ آپ اپنے یعنی
کلاسز کو یا جو کلاس ڈیفینیشنز کو ملٹیپل ہیڈر فائلز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں وہی آپ یہاں پر بھی کر سکتے ہیں کہ آپ جو اسکیما اپنا ڈیفائن کرتے ہیں اس کو بھی آپ ملٹیپل ہیڈر فائل میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ اس میں آپ کو ایک چیز دیکھنا ہوگا کہ جب آپ ایسا کرتے ہیں تو جو ان کے پلیسمنٹ ہے یعنی جس جگہ پہ ایک کلاس ڈیفینیشن کی ضرورت ہے وہ وہاں پہ اپروپریٹ جگہ پر موجود ہو، ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ جہاں پر جو اور ایک میجر کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ پروسیس کرتے ہیں، جب آپ ڈی ڈی ایل پروسیسنگ کرتے ہیں تو آپ کو اس کے آرڈر کا بھی خیال کرنا پڑے گا. یعنی آپ دیکھیں جیسے آپ اس وقت آپ کے سامنے ایک ایگزامپل آپ کو نظر آ رہی ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ دو کلاسز ہیں. ایک کلاس آپ دیکھیں تو آپ نے ایک جو نان پرسسٹنٹ کیپیبل کلاس ڈیفائن کی ہوئی ہے ہیلپر کے نام سے. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک نان پی سی سی کلاس ہے. اور دوسری طرف آپ نے اے ڈاٹ ڈی ڈی ایل ایک کلاس آپ نے ڈیفائن کی جو کہ آپ یہاں پر چونکہ اسکیما میں ڈیفائن کر رہے ہیں تو آپ نے اس کو انہیرٹ کیا سے او بی جی سے. اور اس میں آپ اگر دیکھیں تو آپ نے جو ہے وہ یہی جو آپ نے نان پی سی سی ایک جو ڈیفائن کی تھی اس ٹائپ کا آپ ایک ایٹریبیوٹ ڈکلیئر کر رہے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ نے جو ہیلپر ڈاٹ ایچ آپ نے ڈیفائن کی تھی اس کو آپ انکلوڈ کریں اپنی پی سی سی ڈیفینیشن کے اندر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سمپلسٹ فارم میں جب کہ آپ نے دیکھا کہ ملٹیپل ہیڈر فائل آپ نے استعمال کی ہیں، اس کیس میں ایک جو نان پی سی سی تھی اس کو آپ نے پی سی سی میں استعمال کیا، لیکن ظاہر ہے کہ اس کی جو ہیڈر فائل تھی اس کو آپ نے ریفر کیا ہے پی سی سی ڈیفینیشن کے اندر. اب اس کی ایک تھوڑی سی یعنی اگر آپ دیکھیں ایک زیادہ الیبوریٹو قسم کی جو ایگزامپل ہے وہ اس وقت آپ کو سامنے اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی کہ آپ نے یہ کیا کہ آپ نے ایک اسکیما کا ایک پارٹ ڈیفائن کیا اور وہ ڈیفائن کیا آپ نے اے ڈاٹ ڈی ڈی ایل کے اندر. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ کو دو طرح کے باکسز نظر آ رہے ہوں گے. ایک آپ کو نظر آ رہا ہوگا بیک گراؤنڈ کے ساتھ ایک ریکٹینگل اور اس کے پیچھے آپ کو ایک شیڈوڈ آپ کو ایک باکس نظر آ رہا ہے. تو جو شیڈوڈ باکس ہے وہ اس چیز کو ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ ڈی ڈی ایل پروسیسر نے جنریٹ کی ہے کس سے، اے ڈاٹ ڈی ڈی ایل سے. جو اے ڈاٹ ڈی ڈی ایل وہ آپ نے خود ڈیفائن کی ہے. آپ نے اے ڈاٹ ڈی ڈی ایل میں کچھ اسکیما کچھ کلاسز کو ڈیفائن کیا اور پھر آپ نے کیا کیا کہ آپ نے جو اس کی امپلیمنٹیشن تھی یعنی کہ جو اے ڈاٹ ڈی ڈی ایل میں آپ نے کلاس ڈیفائن کی تھی جو اس کے ڈفرنٹ میتھڈس تھے ان کو آپ نے لکھا کس کے اندر، اے ڈاٹ سی ایکس ایکس کے اندر. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ کہیں کہ ایک ماڈیول آپ کا جو تھا جو کہ آپ نے اے ڈاٹ ڈی ڈی ایل میں اس کی کلاسز ڈیفائن کر لی اور پھر اس کی جو امپلیمنٹیشن تھی وہ اے ڈاٹ سی ایکس ایکس کے اندر آ گئی. اب اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ نے ایک اور یہ جو گروپ آف کلاسز تھیں ان کو آپ نے ڈیفائن کیا، ایک اور آپ نے ڈی ڈی ایل فائل کریٹ کی جس کو کہا بی ڈاٹ ڈی ڈی ایل. اس میں بھی آپ نے کیا کیا، چونکہ آپ نے اس میں وہ کلاسز استعمال کرنی تھی جو کہ آپ نے اپنے اے میں ڈکلیئر کی تھی. چنانچہ کیا ہوا کہ آپ نے یہاں پہ کر لیا انکلوڈ اے ڈاٹ ایچ. اور دیکھیے یہ وہی پریکٹس ہے جو کہ آپ نارملی سی پلس پلس پہ استعمال کرتے ہیں کہ آپ ڈاٹ ایچ فائل کو انکلوڈ کرتے ہیں. although یہاں پر فرق یہ ہوا کہ جو ڈاٹ ایچ ہے وہ آپ نے خود کریٹ نہیں کی، خود جنریٹ نہیں کی، بلکہ یہ سسٹم نے آپ کے لیے کریٹ کی ہے ڈاٹ ڈی ڈی ایل سے. چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ نے جو بی ڈاٹ ڈی ڈی ایل ہے اس کے اندر آپ نے اے ڈاٹ ایچ کو انکلوڈ کیا اور آپ نے ظاہر ہے اس کے ساتھ ہی کیا کہ وہ جتنی بھی کلاس ڈیفینیشنز استعمال کی ہیں آپ نے وہاں پہ جن کو آپ نے ڈیفائن کیا ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ بی ڈاٹ ڈی ڈی ایل کے اندر. پھر آپ نے کیا کیا کہ جو بی ڈاٹ ڈی ڈی ایل کے اندر آپ نے کلاسز ڈیفائن کی تھی جب ان کی امپلیمنٹیشن کی بات آئی تو ان کو آپ نے کر لیا بی ڈاٹ سی ایکس ایکس کے اندر. اگین وہی بات ہے کہ جب آپ نے بی ڈاٹ سی ایکس ایکس میں استعمال جب ان کو امپلیمنٹ کرنا چاہا تو وہاں پہ آپ نے انکلوڈ کر لیا بی ڈاٹ ایچ کو اور پھر وہ تمام ڈیفینیشن جو کہ آپ کے پاس یعنی بی ڈاٹ ایچ میں یا بی ڈاٹ ڈی ڈی ایل میں تھی وہ سب کے سب آپ کو یہاں پر اویلیبل ہوں گی اور ان کے اندر جو ہے وہ آپ نے جو اے ڈاٹ ڈی ڈی ایل کی جو ڈکلیریشن تھی وہ بھی آپ کو اویلیبل ہے. اسی طرح کنٹینیو کرتے ہوئے آپ نے ایک اور ڈی ڈی ایل فائل کریٹ کی وہ ہے سی ڈاٹ ڈی ڈی ایل اور اس کے اندر آپ نے پھر وہی سیکوینس ہے کہ آپ نے بی ڈاٹ ایچ کو انکلوڈ کیا. اگین جو بی ڈاٹ ایچ تھی دیٹ واز ناٹ کریٹڈ بائی یور سیلف رادر اٹ واز جنریٹڈ آٹومیٹیکلی بائی دا ڈی ڈی ایل پروسیسر جو کہ اس نے کیا بی ڈاٹ ڈی ڈی ایل کو پروسیس کرتے ہوئے. اور سی ڈاٹ ڈی ڈی ایل کے اندر آپ نے بی ڈاٹ ایچ کو یوز کیا اور پھر وہ تمام ڈیفینیشنز جو کہ آپ نے دی ہوئی تھی بی ڈاٹ ڈی ڈی ایل کے اندر وہ آپ بی ڈاٹ ایچ کے ذریعے آپ کو اویلیبل ہے یہاں پہ آپ ان کا استعمال کریں گے. اور اگین پھر وہی روٹین کہ آپ نے سی ڈاٹ ڈی ڈی ایل کی جو امپلیمنٹیشن ہے جو وہاں پہ کلاسز آپ نے ڈیفائن کی ہیں جو پارٹ آف دا اسکیم آپ نے وہاں پہ ڈیفائن کیا ہے ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے آپ نے سی ڈاٹ ایکسیس جو ہے وہ لکھا. تو اس طرح سے یعنی ایک پورا ایک سینیریو جو ہے وہ بلڈ کیا گیا اور وہ آپ کو ایک ایگزامپل کے طور پہ پیش کیا گیا.
بیسک اس کا یعنی کہ جو اس کا میسج وہ یہی ہے کہ آپ اپنی جو کلاس کی ڈیفینیشنز ہیں بجائے اس کے کہ آپ ان کو تمام کے تمام کو ایک ہی جو آپ کی ڈی ڈی ایل فائل ہے اس میں ڈیفائن کریں. دس از کوائٹ پاسبل کہ آپ یہ کریں کہ آپ اس کو ملٹیپل فائلز میں ڈیوائڈ کریں تاکہ وہ ایک مینیجیبل فارم میں جو ہے نا آپ کے سامنے آ سکے. ایک سچویشن تو یہ ہے کہ آل دا کلاسز دیٹ یو وانٹ ٹو ڈیفائن ان یور اسکیما یو ہیو ڈن آل دیٹ ان اے سنگل ڈی ڈی ایل فائل. In that case, obviously, all the definitions of all the classes are available to all other classes, depending upon obviously of the order of the classes. Otherwise, because all the definitions are in the same class, so all of them are available to each other. However, when you define your class definitions in multiple files, jaisa ki we just saw in the previous example, in that case, when a class defined in one file is referred in another class, تو اس کیس میں نہ صرف یہ کہ آپ کو اس کلاس کی ڈیفینیشن بھی اویلیبل کرنی ہوگی دوسرے میں، بلکہ جو اس کے پیرامیٹرائزڈ کلاسز ہیں ان کو بھی اویلیبل کرنا ہوگا آپ کو. یعنی جیسے ہم نے کہا تھا کہ آپ نے جیسے پچھلی اگزامپل میں آپ نے اے ڈاٹ ڈی ڈی ایل کے اندر آپ نے کچھ کلاسز کو ڈیفائن کیا. کلاسز کو آپ نے ڈیفائن کیا، اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے یعنی وہ ڈیفینیشن آپ کی ڈی ڈی ایل فائل میں گئی، اس کو آپ نے پروسیس کیا، اس سے ڈاٹ ایچ جنریٹ ہوگی. اس ڈاٹ ایچ کو فار ایگزامپل اے ڈاٹ ایچ کو آپ نے یوز کر لیا بی ڈاٹ ڈی ڈی ایل کے اندر. جب آپ نے اے ڈاٹ ایچ کو انکلوڈ کر لیا تو جتنی بھی ڈیفینیشن آپ نے دی تھی، جو کلاسز آپ نے ڈیفائن کی تھی، وہ تمام کی تمام جو تھی وہ آپ کو اویلیبل ہو گئی بی ڈاٹ ڈی ڈی ایل میں. دیٹ از اوکے. لیکن فرض کریں کہ آپ نے جو اس کلاس جو آپ نے اے ڈاٹ ڈی ڈی ایل میں آبجیکٹ ڈیفائن کیے تھے، بی ڈاٹ ڈی ڈی ایل میں آپ جو کلاسز ڈیفائن کر رہے ہیں، اس کلاس کے اندر کوئی ایک جو آپ کا ممبر ہے وہ اے ڈاٹ ڈی ڈی ایل کے جو آبجیکٹ اس کو ریفر کر رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ریفرنسز کے لیے، آبجیکٹ ریفرنس کے لیے جو کلاسز ڈیفائن ہوتی ہیں یا جو میتھڈ ڈیفائن ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کلاس نیم انڈرسکور ریف ڈاٹ ایچ کے اندر، یا اس کی امپلیمنٹیشن دوسری فائل میں ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ملٹیپل فائلز میں آپ کے اسکیماز ڈیفائنڈ ہیں اور ایک فائل کے اندر آپ دوسری فائل کے اندر ڈیفائنڈ آبجیکٹ کو ریفر کر رہے ہیں، اس کا ریفرنس استعمال کر رہے ہیں، تو آپ کو دوسری کلاس کے جو پیرامیٹرائز کلاسز کی ڈیفینیشن ہے اس کو بھی اویلیبل کرنا ہوگا. تو اس کے لیے آپ کے لیے اے ڈاٹ ایچ کو جیسے ہم نے یہاں پہ انکلوڈ کیا تھا، یعنی کہ ڈاٹ ہیڈر فائل کو انکلوڈ کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ جو اس کی ریفرنس فائل ہے اس کو بھی آپ کو اویلیبل کرنا ہوگا. تو اس کے لیے آپ ایک جو ڈائریکٹو یوز کرتے ہیں اس سے کہتے ہیں پریگما او کلاس ریف، اور اس کے آگے آپ کلاس کا نام دیں گے. مثال کے طور پہ اس وقت اگر آپ نے سامنے دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ آپ نے ایک کلاس ڈیفائن کی، آپ نے کہا کلاس بک، اور یہاں پہ آپ نے دے دیا یہی کہ وہی ہیش سائن دیا آپ نے، اور پریگما او کلاس ریف یہ آپ کا ایک ڈائریکٹو ہے. پھر آپ نے نام دے دیا بک جبکہ یعنی کہ دوسری کلاس ہے، اور آپ نے اس کا نام دے دیا بک انڈرسکور ریف ڈاٹ ایچ. یعنی اگر آپ سمپلی اس کلاس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ لائبریری میں صرف بک کلاس کو ایکسیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بک ڈاٹ ایچ دینا کافی ہوگا. لیکن اگر آپ اس کے آبجیکٹ ریفرنسز کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو بک انڈرسکور ریف ڈاٹ ایچ دینا پڑے گا. جیسے کہ اس وقت آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر ہے کہ آپ نے دیا ہیش سائن، پھر پریگما او کلاس ریف بک، اور ساتھ میں دے دیا بک انڈرسکور ریف ڈاٹ ایچ. پھر آپ نے ظاہر کہ ریگولر آپ اپنے جو لائبریری کلاس ہے اس کی ڈیفینیشن دی، اور اس کو پی سی سی کرنے کے لیے آپ نے اس کو انہیرٹ کیا او بی جی سے. اس سے کیا ہوا کہ یہ پی سی سی بن گئی. اور آگے آپ دیکھیے جب آپ نے کہا نا کہ او ریف اور بک، یعنی لائبریری کے اندر آپ او ریف یوز کر رہے ہیں بک کا، اور ظاہر ہے یہ آپ کو پہلے بتایا گیا تھا کہ یہ آپ نے خود سے ڈیفائن نہیں کیا ہوا، بلکہ یہ اس کلاس کے لیے پیرامیٹرائز کلاس ہے جو کہ انڈرسکور ریف ڈاٹ ایچ کے اندر ڈیفائن سسٹم آٹومیٹیکلی کرتا ہے. چنانچہ اس جگہ کے لیے، اس پرٹیکولر یوزیج کے لیے آپ کو وہ جو پریگما ڈائریکٹو تھا اس کو استعمال کرنا پڑا. یہاں پر کلاس بک کی ڈیفینیشن پوری ہوئی. جب آپ لائبریری کلاس کو ڈیفائن کریں گے اس سے آگے، یہاں پہ اگین کیونکہ آپ نے بک میں ریفر کیا تھا لائبریری کو،
اور لائبریری میں ریفر آپ کریں گے بک کو. تو اگین یہاں پہ آپ نے وہ جو پریگما کا ڈائریکٹو ہے اس کو استعمال کیا, چونکہ آپ کو لائبریری کے لیے بھی جو او ریف تھا اس کو استعمال کرنا تھا, اور ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو ریف ڈاٹ ایچ جو ہے اس کی ضرورت ہے, تو آپ نے اس کو انکلوڈ کیا. تو یہ بیسیکلی یعنی ابھی تک تھا کہ جو آپ کا اسکیما جو ہے وہ اس کے جو جنرل سٹیپس ہیں وہ کیا ہیں, کس طرح سے ہم اسکیما ڈیفائن کرتے ہیں, اسکیما ڈیفائن کرنے کا مطلب کیا ہے, اس کا سینٹیکس کیا ہے, اس کے سٹیپس کیا ہیں, یہ ابھی ہم نے یعنی یہاں تک دیکھ لیے. تو اپنے اس ڈسکشن کو ہم انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں کنٹینیو کریں گے. اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.